جائزہ لیا. حجر کو دیکھا نبی کا قدم ہے, شجر کو دیکھا نبی کا قدم ہے, مومن کے دل کو دیکھا نبی کا قدم ہے, مومن کے سر کو دیکھا نبی کا قدم ہے, مومن کے کاندھے کو دیکھا نبی کا قدم ہے, مسجد کو دیکھا نبی کا قدم ہے, محراب کو دیکھا نبی کا قدم ہے, مینار کو دیکھا نبی کا قدم ہے, قبرستان کو دیکھا نبی کا قدم ہے, مومن کے گھر کو دیکھا نبی کا قدم ہے, زمین کو دیکھا نبی کا قدم ہے, عرش اعظم کو دیکھا نبی کا قدم ہے, آسمان کو دیکھا نبی کا قدم ہے. ہر ذرے پر میرے تمہارے نبی کے قدم کی مہر لگی ہے. حضرت عزرائیل سوچنے لگے, یار کروں تو کیا کروں, لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں, پوری کائنات کا میں نے سروے کر لیا ہے, پوری کائنات کا جائزہ لے لیا ہے, لیکن جہاں جہاں لے کر گیا ہر ذرے پر نبی کے قدم کی مہر لگی. الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کے 16ویں پارے کی آیت کریمہ تلاوت کی. اس کے تعلق کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی مکرم فخر دو عالم بنی آدم بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارا حضرت حلیمہ کی آنکھوں کے تارا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر محبت کی تھالی میں سجا کر درود پاک کی ڈالیاں رکھ کر نبی کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کریں. پڑھیے وعد بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی عظیم الشان محفل جشن غوث الورا برائے ایصال ثواب اسلم بھائی نے اپنے مکان پر سجائی. علماء کو بلایا, شعراء کو بلایا اور ناظم اجلاس ہمارے حنفن مولا قاری محمد یوسف صاحب قبلہ بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی مجھ سے قبل آپ حضرات نے امام صاحب سے بہترین انداز میں خطاب سماعت کیا. قاری شہنشاہ صاحب سے آپ نے خطاب سماعت کیا اور شاعر اسلام یونس رضا مراد آبادی سے بڑی بہترین نعت پاک آپ حضرات نے سماعت کی. نعت پاک انہوں نے پڑھی. اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 شعر ہم بھی پڑھ لیں. اجازت ہے لیکن ہم نظم میں نہیں پڑھیں گے, ہم نثر میں پڑھیں گے لیکن اکلے نہیں پڑھیں گے. ہمارے ساتھ آپ کو بھی پڑھنا ہو. بولو وعدہ ہے, ذرا زور سے بولو. وعدہ ہے ہمارے ساتھ آپ بھی پڑھیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اس کی توجہ چاہوں گا, علماء کی توجہ کا طالب ذرا اندازہ لگائیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انشاءاللہ انہی دو شعروں پر گفتگو ہوگی, مچل جائیں گے یعنی تڑپ جائیں گے اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ, اور تڑپ کر بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سا اشارہ کس کی طرف ہے؟ عالم تصور میں نے سوال کیا یہ تو بتائیے علماء, یعنی یہ سا اشارہ کس کی طرف اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں؟ تو بیان فرماتے ہیں یہ سا اشارہ کسی دنیا دار کی طرف نہیں ہے بلکہ نائب پروردگار کی طرف ہے. سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگائیے, اب عالم تصور میں کوئی سوال کر سکتا ہے اے نعیم القادری جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو, یعنی وہ تو 7 سمندر پار دور مدینہ المنورہ میں گنبد خضرا میں آرام فرما ہے اور تم اغوان پور کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ سا اشارہ کر رہے ہو. یعنی یہ سا اشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو یعنی محفل میں موجود ہوتا ہے, جو قریب ہوتا ہے. تو نہ تو میں اس لائق ہوں نہ تم اس لائق ہو, لیکن اللہ نے میرے تمہارے نبی کو وہ پاور عطا فرمائی, وہ طاقت عطا فرمائی کہ بظاہر گنبد خضرا میں آرام فرما ہے لیکن ہماری اور آپ کی محفلوں میں موجود ہے. بھالا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قاری نعیم صاحب قبلہ, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. اندازہ لگائیے, کہنے والا کہہ سکتا ہے مولانا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا مجھے سب معلوم ہے, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کو ذرا عربی میں لے لو, یعنی قریب کے لیے حاضہ آتا ہے اور دور کے لیے ذالکہ آتا ہے. اسی کو ذرا فارسی میں لے لو کہ قریب کے لیے ای آتا ہے اور دور کے لیے آ آتا ہے. اسی کو ذرا اردو میں لے لو, قریب کے لیے ادھر آتا ہے اور دور کے لیے ادھر آتا ہے. میں نے کہا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا سن, یعنی ہم سب کے نبی حضور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے نبی حضور, سب کے نبی حضور اور حاضر دونوں کا مادہ ایک ہے. ذرا مچل کے بولو, حضور اور حاضر دونوں کا مادہ ایک ہے. جو حضور ہوگا وہ حاضر ضرور ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. لگائیے, اب کوئی کہنے والا سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے وہ تو مدینہ المنورہ میں آرام فرمائے اور تم کہہ رہے ہو ہماری محفلیں موجود ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے آقا ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے مولانا نعیم القادری کہاں سے بول رہے ہو؟ میں نے کہا ہمارے اسلم بھائی نے اغوان پور کی سرزمین پر محلہ ڈھام میں نورانی اسٹیج سجایا, علماء کو بلایا, اپنے نبی کا ذکر پاک کرایا. کہنے والا کہہ سکتا رات میں بول رہے ہو دن میں بول رہے ہو. میں نے کہا یعنی ظاہر میں تو رات ہی میں بول رہا ہوں لیکن اپنے نبی کے نور کے اجالے میں بول رہا, اپنے نبی کے نور کے اجالے میں. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کیسے, روشنی کیسے؟ اب ذرا اندازہ لگاؤ. کہنے والا کہہ سکتا وہ تو مدینہ المنورہ میں لیکن نور کا اجالا کیسا؟ اب ذرا اندازہ لگاؤ, یعنی ذہن کو حاضر کرو. ہمارے اسلم بھائی نے اس روشنی کا انتظام کیا, لائٹ کا انتظام کیا. اب مجھے بتاؤ لائٹ یعنی وہاں جل رہی ہے, اب مجھے بتاؤ اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اندازہ لگائیے. یعنی ایک آلہ جسے ہم سیفل کے نام سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, مانتے ہیں, وہ وہاں جل رہی ہے, روشنی ادھر بھی جا رہی ہے, وہ وہاں جل رہی ہے, روشنی ادھر بھی جا رہی ہے, وہ وہاں جل رہی ہے, روشنی ادھر بھی جا رہی ہے, وہ وہاں جل رہی ہے, روشنی ادھر بھی جا رہی ہے. اغوان پور کے محلہ ڈھاب کے زندہ دل مسلمانوں کب سمجھو گے یعنی یہ کسی یعنی یہ انسان نے بنایا, یہ یعنی حقیقی نور نہیں ہے بلکہ یہ مجازی نور ہے, بلکہ یہ مجازی نور. اب انسان نے ایک آلہ بنایا جسے سیفل کے نام سے جانتے ہیں, مانتے ہیں,
بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے بنائے ہوئے آلے کی نور کا یہ نور کی طاقت کا یہ علامت، تو میرا تمہارا نبی تو نور علی نور ہے، بظاہر گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت قاری نعیم صاحب قبلہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ بظاہر گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، لیکن روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، پوری دنیا آج میرے تمہارے نبی کے نور سے چمک رہی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ۔ اندازہ لگائیے، اب کوئی سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے؟ مولانا نعیم القادری اغوان پور کی سرزمین پر بیٹھ کے بول رہے ہو، محلہ ڈھام میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی بڑے خورشید عالم صاحب بڑے بھائی ہمارے ماشاءاللہ بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے چچا آگا تشریف فرمائے، سارے اپنے ہی ہیں۔ ابھی تسبیح پڑھ رہے تھے لیکن الحمدللہ جب ہم بیٹھے تو نے اپنا بند کر دیا، ہمارا سننا سنو، مچل کر بولو سبحان اللہ، اور آئے ہو سننے کے لیے تو سنو، تڑپ کر بولو یا رسول اللہ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو گنبد خضرا میں آرام فرمائے، اب ذرا سنو، کوئی کلائی پکڑ کر کہہ سکتا ہے نعیم القادری آتا وہ ہے جو زندہ ہو، تمہارے نبی کو تو وصال کیے ہوئے 1400 سال کے قریب ہو گئے۔ میں نے کہا سن، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، زندہ رہے گا، لیکن کہنے والا ہے کوئی دلیل بھی ہے، کوئی دلیل بھی ہے۔ اب اپنے نبی کا حیات ثابت کر رہا ہوں، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ لگائیے، ایک بات ذہن میں سمجھو، میں آج اس اسٹیج سے بول رہا ہوں، اپنی زبان سے بول رہا ہوں، ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، اور اپنے گاؤں سے چل کر رامپور دوراہی کی سرزمین سے چل کر مراد آباد کی سرزمین کو پار کرتے ہوئے اغوان پور کی سرزمین پر تشریف لائے، پیروں سے چل کے آئے، بولو بولو چل کے آئے کہ نہیں؟ پیروں سے چل کے آئے، عالم تصور میں قاری یوسف صاحب میں نے سوال کیا، یہ ساری چیزیں چلتی کیسے ہیں؟ علماء جواب دیتے ہیں نعیم القادری یہ ساری چیزیں روح سے چلا کرتی ہیں۔ بولو کیسے چلتی ہیں؟ روح سے۔ اب میں نے سوال کیا اپنے علماء سے، رجوع کیا علماء کی طرف، یعنی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب دیتے ہیں بیٹا نعیم، روح انسان کے دل میں رہا کرتی ہے، روح انسان کے دل میں رہا کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر اس دل کو یہاں سے ہٹا کر اگر قدم کی جگہ رکھیں تو کیا آدمی زندہ رہ پائے گا؟ بولو بولو سمجھو، میرے اندر عادت ہے جب تک سمجھتی بات سمجھ میں نہیں آتی آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ اگر اس دل کو نکال کے ٹرانسفر کر کے پیروں کی جگہ لانا چاہیں، رکھنا چاہیں تو کیا آدمی زندہ رہ پائے گا؟ اور اگر پیروں کو رسی سے باندھ کر اگر دل کی جگہ لانا چاہیں، رکھنا چاہیں تو کیا ایسا ہو پائے گا؟ کیوں اسلم بھائی کیا ایسا ہو پائے گا؟ نہیں۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا مقام نہیں بن سکتا۔ جہاں قدم کی پہنچ قاری یوسف صاحب جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روح کا مقام نہیں بن سکتا۔ اب سنو، حجرہ عائشہ ہے، پیغمبر اسلام تشریف فرمائے، حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رب کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اسرائیل کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے، یعنی رب کا پیغام لایا ہوں، یعنی رب کا پیغام لایا ہوں، آپ کی روح مبارک لینے آیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اسرائیل جو خدا کی مرضی ہے وہی مصطفیٰ کی مرضی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، جو خدا کی مرضی وہی مصطفیٰ کی مرضی۔ حضرت اسرائیل نے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنایا، میرے تمہارے نبی کے روح پاک کو نکالا، ہاتھوں کے کٹورے میں رکھا، اب لے کر چلے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا جہاں روح کا مقام ہوگا وہاں قدم کی پہنچ
نہیں ہو سکتی. اس بات کو ذہن میں رکھنا. حضرت اسرائیل نے لیا, اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں لیتے ہیں, روح پاک کو لے کر چلتے ہیں. چلنے کے بعد پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں. جانے کے بعد کہتے ہیں اے آسمان, میں رحمت للعالمین کی روح مبارک لے کر آیا ہوں, رکھنے کی جگہ دے دے. تو پہلے آسمان نے کہا تھا ارے اسرائیل ہوش کا علاج کرو, معراج کی رات میں یہاں تو مصطفیٰ کے قدم آ گئے. کیا بات ہے. معراج کی رات میں یہاں مصطفیٰ کے قدم آ گئے ہیں, اور جہاں قدم کی پہنچ ہوگی وہاں روکا مقام نہیں ہوگا. بن سکتا. اے اسرائیل کہیں اور لے کر چلے جاؤ. حضرت اسرائیل نے سفر شروع کیا. دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. اے آسمان, میں پیغمبر اسلام کی روح مبارک لے کر آیا ہوں, رکھنے کی جگہ دے دے. تو دوسرے آسمان نے جہاں کہا تھا اگر قدم کی پہنچ پر روکا مقام نہیں بن سکتا تو معراج کی رات میں یہاں تو مصطفیٰ کے قدم آ گئے ہیں, کہیں اور لے کر چلے جاؤ. اب تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. اے آسمان, میں رحمت للعالمین کی روح مبارک لے کر آیا ہوں, رکھنے کی جگہ دے دے. تیسرے آسمان نے کہا تھا کہ قدم کی بنا پر جب روکا مقام نہیں بن سکتا تو یہاں تو مصطفیٰ کے قدم آ گئے ہیں. چوتھے آسمان پر پہنچ گئے, یہی جواب ملتا ہے. پانچویں آسمان پر پہنچ گئے, یہی جواب ملتا ہے. چھٹے آسمان پر پہنچ گئے, یہی جواب ملتا ہے. ساتویں آسمان پر پہنچ گئے, یہی جواب ملتا ہے. اب پہنچ گئے سدرۃ المنتہا. حضرت اسرائیل سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. اے سدرۃ المنتہا, پیغمبر اسلام کی روح مبارک لے کر آیا ہوں, ارے رکھنے کی جگہ دے دے. تو سدرۃ المنتہا نے کہا تھا ارے یہی وہ جگہ ہے کہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہا پر آ کر میرے نبی نے یعنی اپنے پسینے کو پہنچ کر 12 مرتبہ زمین پر چھڑکا تھا, تو اللہ نے 12 رنگ کا گلاب پیدا فرما دیا. اللہ نے 12 رنگ کا گلاب پیدا فرما دیا. اگر قدم کی پہنچ پر روکا مقام نہیں بن سکتا تو کہیں اور لے کر چلے جائے. سبحان اللہ. حضرت اسرائیل سدرۃ المنتہا ہے. اب پوری کائنات کا سروے کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, یعنی کون سی جگہ ایسی ہے جہاں نبی کے قدم کی پہنچ نہ ہو. حضرت اسرائیل نے پوری دنیا کا سروے کیا, جائزہ لیا. مسلمان کے دل کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مومن کے سینے کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مسجد کے مینار کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مسجد کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مسجد کے محراب کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. موجوں کی طغیانی کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. حجر کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. شجر کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا سروے کر لیا, لیکن جہاں جہاں لے کر گئے ہر ذرے پر میرے تمہارے نبی کے قدم کی مہر لگی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قاری اکرم صاحب قبلہ, قاری اکبر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اندازہ لگائیے اور غور کیجئے. حضرت اسرائیل لے کر چلے, پوری کائنات کا سروے کیا, جائزہ لیا. حجر کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. شجر کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مومن کے دل کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مومن کے سر کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مومن کے کاندھے کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مسجد کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. محراب کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مینار کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. قبرستان کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. مومن کے گھر کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. زمین کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. عرش اعظم کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. آسمان کو دیکھا, نبی کا قدم ہے. ہر ذرے پر میرے تمہارے نبی کے قدم کی مہر لگی ہے. حضرت اسرائیل سوچنے لگے, یار کروں تو کیا کروں, لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں. پوری کائنات کا میں نے سروے کر لیا ہے, پوری کائنات کا جائزہ لے لیا ہے, لیکن جہاں جہاں لے کر گیا ہر ذرے پر نبی کے قدم کی مہر لگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بولو, تڑپ کے بولو. ہر ذرے پر پیغمبر اسلام کے قدم پاک کی مہر لگی ہے. جب دیکھا پوری کائنات کو, حضرت اسرائیل نے رب کی بارگاہ میں رضا پیش کیا. عرض کرتے ہیں بارے الہ, میں نے تیرے حکم سے تیرے محبوب کے روح پاک کو نکالا, جہاں جہاں لے کر گیا ہر ذرے پر تیرے محبوب کے قدم کی مہر لگی ہے. اے بارے الہ, اگر تیرا حکم ہو تیری بارگاہ میں لے کے آ جاؤں. اگر تیرا حکم ہو تو تیری بارگاہ میں لے کر آ جاؤں. رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل, اگر قدم کی بنا پر روکا مقام نہیں بن سکتا تو یہ وہ جگہ ہے کہ معراج کی رات میں میرا محبوب اپنی طبیعت سے مجھ کو دیکھ رہا تھا, میں اپنی مشیت سے اپنے محبوب کو دیکھ رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر قدم کی بنا پر روکا مقام نہیں بن سکتا تو یہاں تو میرے محبوب کے قدم آ گئے.
عرض کرتے ہیں بارے تعالیٰ تیرے حکم سے تیرے محبوب کی روح پاک کو نکالا، اب لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تیری بارگاہ میں لے کر آ جاؤں۔ رب نے ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے میرا محبوب اپنے گنہگار امت کی بخشش چاہ رہا تھا، میں اپنے محبوب کی امت کو معاف کر رہا تھا۔ اگر قدم کی بنا پر روکا مقام نہیں بن سکتا تو یہاں تو میرے محبوب کے قدم آ گئے ہیں۔ حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں بارے الہ پوری کائنات کا سروے کیا، جائزہ لیا، لیکن جہاں جہاں گیا ہر ذرے پر تیرے محبوب کے قدم پاک کی مہر لگی ہے۔ اب میں لے کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اب تو ہی بتا وہ کون سی جگہ ہے جہاں تیرے محبوب کے قدم کی پہنچ نہیں ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل سنو، ایک جگہ ایسی ہے جہاں میرے محبوب کے قدم کی پہنچ نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جلدی وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں لے کر چلا جاؤں؟ رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل ارے جس دل سے نکال کر لائے ہو اسی دل میں لے جا کر ڈال دو۔ اسی روایت پر جب فاضل بریلوی کی نظر پڑی تو پکار اٹھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت قاری نعیم صاحب قبلہ۔ اندازہ لگائیے اور پھر ان شعروں کو پڑھو، جس دل سے نکال کر لائے ہو اسی دل میں لے جا کر ڈال دو، میرا نبی حیات ہے، بولو زندگی ثابت ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے فرماتے اعلیٰ حضرت پڑھو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا بات ہے، سمجھے؟ اور سن اب اختتام کی طرف آ رہا، تقریر ختم ہو رہی ہے، مچل کر بولو سبحان اللہ اور تڑپ کر بولو یا رسول اللہ۔ آج اسلم بھائی کی، عاقل بھائی کی، سارے بھائیوں کی دادی جان کے چہلم کی فاتحہ جی بہت ہے کہ نہیں؟ ذرا مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ مختصر وقت میں تمہیں بتاؤں، اندازہ لگائیے، یعنی یہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کو پرانا کپڑا اتارا جاتا ہے، نیا پہنایا جاتا ہے، دلہا بنایا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہے، اور دلہا بنا کر کان چارپائی پر رکھ کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور ایسا نہیں بلکہ کلمہ طیبہ کی گونج میں اٹھایا جاتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ درود پاک پڑھتے ہوئے اٹھایا جاتا ہے۔ بولو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کلمہ طیبہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ لیکن جان تو یہاں پر ایک نکتہ ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ اور تڑپ کر بولو یا رسول اللہ۔ اگر کسی کو کسی کے خواب میں آقا کرم فرما دیں، نظر کرم فرما دیں، جلوہ دکھا دیں، دیدار کرا دیں، تو بولو اس کی قسمت کی معراج ہے کہ نہیں؟ بولو بولو قسمت کی معراج ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے سنیے، جب آدمی چارپائی پر لیٹ کر جاتا ہے سارے گھر والے روتے ہیں، اس کو لے کر چلے، بھائی بھی روتا ہے، بہن بھی روتی ہے، بیٹا بھی روتا ہے، اولاد بھی روتی ہے، سارے عزیز و اقربا روتے جا رہے ہیں، کلمہ طیبہ کی گونج میں اس کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن وہ جو چارپائی پر لیٹا جا رہا ہے حقیقت میں وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ بس اس بات کو سن لو، تقریر ختم۔ تب کہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنیے کیا وہ حقیقت میں مسکراتا ہوا جا رہا۔ اب کوئی میری کلائی کو پکڑ کے کہہ سکتا نعیم القادری کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ تو سب کو رلا کے جا رہا ہے، آرام سے خاموش جا رہا ہے، یعنی ظاہر میں وہ خاموش ہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ بولو اگر آقا خام میں تشریف لے آئے تو اس کی قسمت کی معراج ہے کہ نہیں؟ اور اگر مدینہ المنورہ میں حاضر ہو جائے، گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، بولو قسمت کی معراج ہے کہ نہیں؟ تو اب سمجھو مومن کی شان یہ ہے جب وہ چارپائی پر لیٹ کر جاتا ہے بظاہر خاموش ہے، یعنی سارے رو رہے ہیں لیکن وہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسکراتا ہوا اس لیے
کی کیا ہنسی رات ہوگی، وہیں پہلی آقا سے ملاقات ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔